السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو آج میں موجود ہوں صحرائی علاقے میں۔ تو اگرچہ ہے تو صحرا، لیکن یہ جو ہے نا ماحول ایسا لگ رہا ہے جہاں جیسے سبزہ ہے، کیونکہ یہ تھوڑا تھوڑا علاقہ ہے جن کو انہوں نے آباد کیا ہوا ہے، تو وہاں پہ نا درخت اگائے ہوئے ہیں، کچھ جڑی بوٹیاں جیسے یہ بائک پہ آپ کو نظر آ رہے ہیں۔ اچھا، میں آج آپ کو یہاں ایک ایسا درخت بتا رہا ہوں جو آپ نے میرے خیال میں کبھی نہیں سنا ہوگا، نہ دیکھا ہوگا۔ ایک ایسا درخت ہے جس کا نہ تو بیج ہے، نہ پھل ہے، نہ پھول ہے، ٹھیک ہے۔ ابھی آیا میں آپ کو یہ دکھاتا ہوں، اور یہ بڑا عجیب و غریب اللہ تعالیٰ نے جو ہے درخت پیدا کیا ہے، صرف اور صرف یہ لکڑی کے کام آتا ہے۔ اور یہ درخت ہے، اس کو مقامی زبان میں کھگل بولتے ہیں، اور یہ آپ دیکھیں یہ صرف اور صرف جلانے کے کام آتی ہے اس کی لکڑی، یا چھوٹے موٹے فرنیچر کے لیے کام آتی ہے۔ اس کے علاوہ اس کا کوئی کام نہیں ہے، اور یہ درخت جو ہے صرف صحرا میں ہوتا ہے، اس کے علاوہ کہیں اور نہیں آپ نے دیکھا ہوگا۔ کھگل مقامی زبان میں اس کو کہتے ہیں سوری۔ تو اس کا جو ہے یہ میں بتا رہا ہوں کہ صرف یہی پرپز ہے کہ فرنیچر کے یا لکڑی جلانے کے کام آتا ہے، کھانا پکانے کے کام آتا ہے۔ اس کے علاوہ جو ہے اس کا کوئی کام نہیں ہے۔ یہ آپ یہ دیکھیں، یہ جو ہے اس طرح کا ہوتا ہے، نہ اس کا پھل ہے، نہ بیج ہے، نہ پھول ہے۔ اچھا، آپ سوچ رہے ہیں کہ پھر کیسے یہ بڑا ہوتا ہے، بڑھتا ہے؟ تو یہ اس کی کلمیں لگائی جاتی ہیں، تو کلمیں جو ہے پھر وہ پھوٹتی ہیں، وہاں سے شاخیں نکلتی ہیں، اور پھر وہ گرو کرتا ہے۔ تو یہ جناب ہے کھگل، صحرائی علاقے میں صرف ہوتا ہے۔ صحرائی علاقے کہاں؟ یہ جو ہے مظفر گڑھ، لیا، بکھر اور خوشاب، یہ 5 ضلع ہیں، یہ صحرائی ہیں، اور یہاں پہ جو ہے یہ درخت ہوتا ہے۔ تو کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ مداوع کلینک کو جو ہے سبسکرائب ضرور کیجیے گا یوٹیوب چینل کو، تاکہ میں آپ کو اچھی معلوماتی ویڈیو آپ تک پہنچا سکوں۔ السلام علیکم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میں موجود ہوں صحرائی علاقے میں، اور صحرا کے علاقے میں جو ادویات کے حساب سے نباتات ہوتی ہیں، اس میں سے ایک جو درخت ہے وہ ہے کیکر، جسے عربی میں ببول کہتے ہیں۔ یہ کیکر ہے، اور اس کے جناب ادویات کے لحاظ سے جو ہے نا کیا بنتا ہے، اس کے سارے اجزاء جتنے بھی ہیں، پھل، پھول، پھلیاں، پتے، چھال، سب کچھ کام آتا ہے۔ اچھا، اس درخت کا جو ہے کیکر کی چھال جو ہے یہ چمڑا رنگنے کے کام آتی ہے۔ عموماً موچی حضرات یا مشکیزیں بنانے والے لوگ جو ہیں، ماضی میں جو مشکیزیں چلتے رہے ہیں، بناتے تھے لوگ، پانی چھڑکنے کے لیے ماشکی آتے تھے، تو ان کے پاس جو مشکیزیں ہوتے تھے، اس چمڑے کو رنگنے کے لیے اس کی چھال کام آتی ہے۔ وہ کچھ دنوں تک اس چھال کو اس کے اندر ڈال دیتے تھے، تو کچھ دنوں کے بعد جب نکالتے تھے تو وہ چمڑا بالکل سافٹ ہو جاتا ہے، اور اس میں پانی بھرنے کے کام آتا ہے۔ جو صحرائی لوگ تھے تو اس کو مشکیزے سے کام لیتے تھے، جو دور دراز جاتے تھے تو پانی ان کے پاس مشکیزے میں موجود ہوتا تھا۔ بہت ٹھنڈا پانی ہوتا ہے اور بڑا مزہ آتا ہے۔ جیسے کربلا کا آپ نے واقعہ سنا ہوگا، تو امام حسین کے جو ساتھی تھے ان کے پاس مشکیزے تھے پانی کی۔ تو پھر اچھا، اس کے جو یہ پتے ہیں، پھول ہیں، پھل ہیں، یہ سب کے سب جو ہے اکٹھے کو 5 چیزیں ہیں جو جمع کر کے دوائی تیار کی جاتی ہے۔ اس کے لیے میں آپ کو اور ویڈیو بناؤں گا، فی الحال آپ کو یہ دکھانا مقصود ہے۔ اچھا، گوند کیکر بھی ایک دوا ہے، اسی سے نکلتی ہے۔ گوند ببول بھی کہتے ہیں، اور گوند کیکر بھی، وہ بھی ادویات میں کام آتی ہے۔ تو یہ 2 قسم کے ہوتے ہیں، کہ دیسی کیکر ہوتا ہے، ایک دوسرا ولایتی کیکر ہی سمجھ لیں۔ تو یہ صحرائی علاقوں میں ہی صرف ہوتا ہے، اور یہ جناب اس کی افادیت ہے، میں نے آپ کو بتائی ہے۔ اس کے لیے نیکسٹ میں ایک ویڈیو بناؤں گا، اس کے لیے منتظر رہی گیا۔ اس کے لیے کیا کرنا ہے، اپنے چینل سبسکرائب کر دیں، تاکہ میری آنے والی ویڈیو جو ہے آپ تک پہنچ سکے۔ جو نیچے سبسکرائب کا ریڈ بٹن ورڈنگ آ رہی، اس کو دبا دیں، ساتھ گھنٹی دبا دیجیے گا، تو جناب میری ویڈیو اب تک پہنچتی رہے گی۔ السلام علیکم، کیسے ہیں جناب؟ میں ہوں ڈاکٹر نیک ملک، آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل دعویٰ کلینک۔ اچھا، ویڈیو شروع کرنے سے پہلے جناب اس کو سبسکرائب کر دیں، بہت اہم ویڈیو ہے۔ ایک آج میں نے آپ کو جڑی بوٹی کے بارے میں بتاتا ہے، اس کو آک کہتے ہیں، یہ دیکھیں۔ اچھا، اس کو جب ایسے کرتے ہیں تو اس سے دودھ نکلتا ہے، یہ دیکھیں، یہ دودھ کے قطرے نکل رہے ہیں، یہ دیکھیں، یہ دودھ نکل رہا ہے۔ یہ بہت کڑوا درخت ہے۔ سکن کے جو امراض ہیں جتنے بھی،
اچھا اس کے پتے سے جہاں بھی اس کو کاٹتے ہیں نا تو اس سے جناب اس کا دودھ نکلتا ہے. یہ دیکھیں جہاں سے میں نے اس کو کیا تھا وہاں سے دودھ نظر آ رہا ہے. اور یہ اتنا ہی ہوتا ہے درخت, اس کا کڑواہٹ بہت ہوتی ہے. اس کے پھول بھی لگتے ہیں, پھول تو نہیں لگے ہوئے, اس کے پھل لگتا ہے. اور بہت پیارے سے اس کے نا جامنی کلر کے پھول ہوتے ہیں. اور یہ بھی سکن کے امراض میں جو ہے ڈفرینٹ اس کی جو ہے شکل میں اس کو جانور اس کو جو کھاتے ہیں نا, بکریاں عموماً کھاتے ہیں, اونٹ کھاتے ہیں, تو ان کا جب دودھ پیا جاتا ہے تو جلدی امراض کے لیے بہت مؤثر ہوتا ہے. اور جتنے بھی خون صاف کرنے والی ادویات ہیں ان میں اس کا شمولیت ہوتی ہے. اور پھر جو لوگ جلدی امراض کا شکار ہوتے ہیں, جو خون کی خرابی کا پرابلم ہوتا ہے, اس میں یہ کام آتا ہے. آک اس کو کہتے ہیں. تو اس کی ادویات کے لیے جو ہے نا فارمولہ وہ میں آپ کو نیکسٹ ویڈیو میں بتاؤں گا, چونکہ ادھر میں آیا تھا تو میں نے کہا پھر آپ کو میں یہ دکھا دوں. پھر جب آپ کو ادویہ کے بارے میں بتاؤں گا کہ یہ کس کس کام آتا ہے تو پھر آپ کو معلومات دی جا سکیں گی. تو یہ تھی آج کی. اچھا یہ دودھ جو ہے نا اس کا, یہ دیکھیں, اچھا جہاں آپ کے اسکن کا پرابلم ہے نا جہاں بھی ایسے, تو اس کو دودھ کو نا وہاں لگایا جاتا ہے. تو اچھا اس کا دودھ اتنا زہریلا کہ اگر آپ کی خدا نخواستہ آنکھ میں پڑ گیا, ہاتھ پہ لگا اور آنکھ میں چلا گیا, تو 8-10 دن کے لیے نا آنکھ آپ کی کھل نہیں سکتی. اس کو یعنی آنکھ کے اندر نہیں ڈلے, آنکھ سے آنکھوں میں نہیں ڈلے, آنکھ کو بچانا ہے اس سے. اور اگر آپ ویسے لگائیں گے تو آپ کے جسم پہ خارش شروع ہو جائے گی, اور جہاں خارش ہوگی اگر لگائیں گے تو یہ آپ ٹھیک ہو جائے گا. تو یہ اس کی افادیت ہے جو آپ کو میں نے بتائی ہے. یہ اس کا آج سے دودھ نظر آ رہا ہے. تو آگ کا دودھ جو ہے یہ خشک بھی ہوتا ہے. جی.